ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اوس زه د اتم کلاس سټوډنټ وجیهه بتول ته خواست کوم چې هغه د راشي خپلو خیالاتو اظهار د وکړي. وجیهه بتول. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کی جوانوں کی خودی صورت فولاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، مشران قوم، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلامی کلچر اور ہماری ذمہ داری. عزیزان من، میں ایک شیعہ اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام ایک جامع ہماگیر، فراگیر اور عالمی دین ہمیشہ کے لیے ہر امت اور ہر فرد کے لیے ہے. لہٰذا اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ اگر اقتصاد کی بات ہو تو بھی اسلامک بنیاد پر ہونی چاہیے، اگر سیاست کی بات ہو تو بھی اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اگر اخلاقیات کی بات ہو تو بھی اسلامی اخلاقیات کی بنیاد پر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک جامع دین ہے. لہٰذا مجھے کہنے دو. عزیزان محترم، ثقافت کو بھی اسلام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نماز اسلام سے لیتے ہیں، روزہ اسلام سے لیتے ہیں، زکوٰۃ اسلام سے، حج کے احکام اسلام سے، صدقہ اسلام سے، قرضہ اور سود کے احکام اسلام سے، فروع دین اسلام سے لیتے. افسوس صد افسوس، ہم اس عظیم جامع دین سے ثقافت لینے کی بجائے اغیار سے بھیک مانگتے ہیں. عزیزان محترم، وہ قوم ذلیل ہے کہ جو اقتصاد میں اغیار سے قرض لیتی ہے، سیاست میں امامت اور امت کی بجائے اکثریت کی شور میں پنج شعور سے آری نظر آتی ہے. اسلام نے ہمیں اقتصاد میں محنت، صحیح و تلاش اور سیاست میں امانت سکھانے کا درس دیا ہے. ثقافت میں اسلام نے ہمیں افکار میں تنظیم، گفتار میں امانت اور صداقت اور کردار میں اقدار اپنانے کا ایک ایسا درس دیا ہے کہ اسوہ حسنہ کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ نے بہت ہی کم عرصے میں یثرب کو مدینہ منورہ میں اور وحشی بدو انسان کو کامل مسلمان بنا دیا. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں. بقول شاعر: مشکل تے راستے آساں ہو گئے، مشکل تے راستے آساں ہو گئے، یہ دیکھ کر دشمن حیران ہو گئے، یہ دیکھ کر دشمن حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے قدم اس دنیا میں، رکھا جب میرے نبی نے قدم اس دنیا میں، تو پتھر بھی پڑھ کر کلمہ مسلمان ہو گئے. وسلام.